ایکنی کا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، 4-5 مہینے تک ایکنی کی ٹریٹمنٹ ایک پیشنٹ کرواتی رہی. اس کے بعد ایکنی ختم ہونے کے بعد جو چہرے پہ گڑھے رہ جاتے ہیں اس کے لیے وہ خود سے ہی وہی دوائی کھاتی رہی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر بعد کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کہ میری ایکنی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرے ایکنی کے گڑھے بھی ختم ہو جائے. ایکنی کی ٹریٹمنٹ اور ایکنی اسکارز کی ٹریٹمنٹ، یعنی وہ جو گڑھے رہ گئے ان کو ہم ایکنی اسکارز کہتے ہیں، انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ایکنی اسکارز کبھی بھی کریموں سے نہیں جاتے ہیں. اگر میں آپ کا خیال ہے کہ کریمیں لگانے سے ایکنی اسکارز چلے جائیں گے یا ہوم ریمیڈیز سے ایکنی اسکار چلے جائیں گے، جس کے لیے ہم کچن میں پڑی ہوئی تمام چیزیں اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے ایکنی اسکارز ہرگز بھی نہیں جائیں گے. اگر آپ نے ایکنی اسکارز کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے ڈفرینٹ پروسیجرز کروانے ہوں گے. اور وہ کون کون سے پروسیجرز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں فار دا ایکنی اسکارز، وہ ویری کرتے ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ، کس پیشنٹ میں کون سے پروسیجر کی ضرورت پڑے گی. جیسے ہم کیا کیا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. بہت معمولی سے ایکنی اسکارز ہیں تو مائکرو نیڈلنگ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کے لیے PRP کر سکتے ہیں، میزو تھراپی کر سکتے ہیں. ایکنی اسکارز کی لیزر کے ذریعے ایکنی اسکار ریویژن ہوتی ہے، وہ اس سے بھی ایکنی اسکارز بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. فلرز بہت اچھا طریقہ ہے جس سے ایکنی اسکارز جا سکتے ہیں. تھریڈس، یہ سارے پروسیجرز ہیں جن میں سے کون سا پروسیجر آپ کے لیے بہتر ہے یہ آپ کا ڈرماٹولوجسٹ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دے گا. لیکن یہ سوچنا کہ میری چیزیں لگانے سے یا ایکنی کی ہی دوائی کھانے سے ایکنی اسکارز ٹھیک ہو جائیں گے بہت غلط ہے. ایکنی اور ایکنی اسکارز دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے.